سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کئی دن سے معرفت نفس کا عنوان چل رہا ہے کہ انسان کو اپنے من کا پتہ ہونا چاہیے. اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے گا تو پھر اصلاح آسان ہوگی، اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک نعمت دی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں. وہ انسان کو صحیح صورتحال بتاتی رہتی ہے. چنانچہ اس عنوان کے تحت ہم نے پہلے اس بات پہ گفتگو کی کہ انسان کے اندر 3 مختلف پہلو ہیں، انداز ہیں. ایک حیوانیت کا پہلو ہے. اس حیوانیت کے پہلو کو کنٹرول کرنا چاہیے، قابو کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق اس کو پورا کرے اور ضرورت سے اوپر اس کو کنٹرول کر لے. مثلا کھانا پینا یہ جانوروں کا کام ہے، وہ ہر وقت چرتے رہتے ہیں، یہی کام کرتے رہتے ہیں. مگر انسان کھانے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوا، وہ تو ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے بقدر رکھے. تیسرا، حیوانوں کے اندر ایک خاص کام جماع، اس کی بھی تفصیل بتائی. انسان اپنی شہوات و خواہشات پر قابو کرے. نکاح کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو جائز اور حلال طریقہ عطا فرمایا اپنی ضرورت کو پورا کرے، حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. اس کی تفصیل میں ہی 2 دن گزر گئے. آج ایک دوسرا پہلو ہے انسان کی شخصیت کا جسے شیطانیت کہتے ہیں. پہلے پہلو کو حیوانیت کہتے ہیں اور دوسرے پہلو کو شیطانیت کہتے ہیں. آج اس کے اوپر بات ہوگی. امید ہے کہ بات مختصر ہوگی چونکہ جمعہ کا دن ہے، محفل زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی. لیکن انشاءاللہ کل اور پرسوں بشرط زندگی 2 اہم عنوانات ہیں. ایک تو یہ کہ بیوی کو خاوند کے ساتھ گھر میں کیسے رہنا چاہیے، ایک دن یہ عنوان ہوگا، اور ایک دن یہ عنوان ہوگا کہ خاوند کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. گھروں کے جھگڑے، گھروں کی مصیبتیں جنہوں نے گھر کے سکون کو تباہ کر دیا ہے، اس عنوان پر گفتگو وقت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لہذا ہفتہ اور اتوار کے 2 دن ان مضامین کے لیے رکھے گئے. آج کا عنوان ہے انسان کی شخصیت کے اندر شیطانیت کا پہلو. ہر انسان اپنے اندر ایک جذبہ دیکھتا ہے جس کو مکر، فریب، جلد بازی، ضد، ہٹ دھرمی اور فتنہ فساد کہتے ہیں. یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں بھی.
لیکن چونکہ بیان عورتوں میں کیے جا رہے ہیں اس لیے عورتوں ہی کا نام لیا جاتا ہے، تو کسی کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ مرد کون سے فرشتے ہیں، ان میں بھی یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں، مگر مردوں کے مجموع میں مردوں کی بات کی جاتی ہے، عورتوں کے مجموع میں عورتوں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ برائیاں ہیں، مرد میں ہیں تو بھی بری، عورت میں ہیں تو بھی بری۔ یہ جو پہلو ہے انسان کا کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب اس کو اختیار مل جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں پر اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے ان کے جائز حقوق کو بھی طلب کرتا ہے۔ اس کا نام شیطانیت ہے۔ یہ چیز ہر انسان کی شخصیت میں ہوتی ہے، تاہم عورت کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، ہر دور میں یہ شیطانیت کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ بیوی بنی تو اب اس کی کوشش اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ خامد میری مٹھی میں ایسا آئے کہ جب چاہوں میں اس کو نچا سکوں، میرے اشاروں پہ ناچے، میری ڈکٹیشن لینے والا بن جائے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، عبادتیں بھی کرتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ عورت کے لمبے لمبے نفل اللہ کی رضا کے لیے تو تھوڑے ہوتے ہیں، یا اولاد مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، یا خاوند کو قابو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض مردوں کو جن کو تسخیر کرنے کا عمل سے فرصت نہیں ہوتی، اور عورتوں کو خاوند کو تسخیر کا عمل کرنے سے فرصت نہیں ہوتی۔ ان بیچاریوں کے لیے خاوند بھی جن کی مانند ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کب نازل ہو اور اس کا کیا موڈ ہو، تو اس لیے یہ ہر وقت پڑھائیاں کرتی ہیں۔ ان کو آپ کہہ دیں کہ تمہیں دن میں 1000 تسبیحات پڑھنی ہیں تو یہ بیچاریاں کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی، اتنی تسبیحات پڑھیں گی کہ خامد میرے ہاتھ میں آ جائے۔ شریعت نے جو حقوق متعین کیے وہ بیوی کے خامد کو پورے کرنے چاہیے، جو ماں باپ کے متعین کیے وہ ماں باپ کے پورے کرنے چاہیے۔ ایک کو پورا کرنا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا، یہی تو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ بیوی کو ایسا عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں کہ جو وہ خامد کو اتنا قابو میں لے آئے کہ اگر خلاف شرع بات بھی کہہ دے تو خامد اس پر آمین کہہ دے۔ یہ مسئلے کی بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی ایسا عمل کرنا، وظیفہ کرنا کہ ہمیں خامد ایسا ہو جائے کہ ہم کہہ دیں دن ہے تو وہ کہے دن ہے، ہم کہیں رات ہے تو وہ کہے رات ہے، ایسا وظیفہ کرنے کی اجازت نہیں۔ شرعی حدود کے اندر عورت کے جو حقوق ہیں، ہاں وہ حقوق اسے ملنے چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ مگر آج تو خامد گھر میں حق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کو غلام بے دام کی طرح ہمارے سامنے ہونا چاہیے، حکومت ہماری چلے، اور خامد کو تو جہاں ہم نے استعمال کرنا ہو لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ خامد ہے، اور باقی ہمارا اپنا ایک حکم ہو کہ جو گھر کے اندر چل رہا ہو۔ اسی لیے بات بات پہ جھگڑے کر دیتی ہیں، بچیوں کے رشتے کے بارے میں جھگڑے، بچیوں کی تعلیم کے بارے میں جھگڑے۔ تاہم اس عنوان کو تو انشاءاللہ کھولیں گے۔ بات اصل یہ بتانی تھی کہ بسا اوقات جب عورت کو کھانے کو مل جاتا ہے، گھر کے اندر آسودگی ہوتی ہے، تو پھر اسے اس قسم کی سیاستیں سوجتی ہیں۔ اس سیاست کو شیطانیت کہتے ہیں۔ لگائی بجھائی کرنا، جوڑ توڑ کرنا۔ اگر گھر میں اس کو سکھ ملے اور کھانے پینے کو خوب ملے، کام کوئی نہ ہو، تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ آئیڈیل مین برین از ڈیولز ورک شاپ۔ تو پھر عورت کا دماغ وہ پھر شیطان کی ورک شاپ بن جاتا ہے۔ یہ کبھی اپنے میاں کو اس کی بہن سے متنفر کرتی ہے، کبھی اس کی ماں سے متنفر کرتی ہے،
کبھی اس کے بھائی سے متنفر کرتی ہے، یہ جوڑ توڑ کی ملکہ بن جاتی ہے، ہر وقت ایسی ایسی باتیں سوچتی ہے، اور کئی باتیں جو خاوند کو نریٹ کرتی ہے وہ باتیں کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، مگر ان میں اپنا انداز ملا لیتی ہے، فکرہ نقل ایسے کیا کہ کہنے والے کا مقصد کچھ اور تھا مگر نقل کرتے ہوئے مقصد کچھ اور بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہا الباطل، بات تو سچی کہنا مگر مقصد برا نکالنا۔ تو عام طور پر چونکہ گھر کی کارگزاری بیوی ہی خاوند کو سناتی ہے، لہذا دیکھا یہ گیا کہ اگر اس کے اندر انصاف نہیں، شریعت کی پاسداری نہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسا رنگ دے کر پیش کرے گی کہ خاوند کو رشتہ داروں سے دور کرتی چلی جائے گی۔ یہ شیطانیت کا ایک جذبہ ہے جو عورت کو خلاف شریعت کاموں پر اکساتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنا اور اچھائیوں کو نظر انداز کرتے رہنا، یہی تو ایک بری عادت ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، اس کی سوچ پاک ہوتی ہے، اس کی سوچ کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لہذا یہ باغ کی تلاش میں رہتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں کے رس چوستی ہے، معطر فضاؤں کے اندر وقت گزارنے کے بعد جب یہ واپس آتی ہے تو شہد بناتی ہے جو اس قدر میٹھا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے گندی مکھی، یہ گندی مکھی، اس کی سوچ گندی، یہ ہر وقت گندگی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ پورا صاف ستھرا گھر ہوگا لیکن جہاں ٹریش کین پڑا ہوگا، گند ہوگا، یہ وہی مکھی جا کر بیٹھے گی۔ انسان کے خوبصورت جسم میں اگر کہیں تھوڑا سا بھی کوئی زخم ہوگا، پیپ ہوگی، تو یہ مکھی فوراً وہیں بدبودار پیپ پینے کے لیے پہنچ جائے گی۔ تو یہ گندی مکھی کہلاتی ہے، اس لیے کہ سوچ بھی گندی، جس کی تلاش میں ہے وہ بھی گندی، تو اس لیے اس کو گندی مکھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں، اور کچھ انسان گندی مکھی کی مانند ہوتے ہیں۔ جو شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں ان کی سوچ پاک ہوتی ہے، وہ ہر وقت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سوچتے بھی ہیں، دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کی صفات پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی برائیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور ان کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ شہد کی مکھی کی مانند ہیں۔ اور کچھ گندی مکھی کی طرح جس بندے پہ نظر ڈالتے ہیں اسی کے عیب چنتے ہیں، جس بندے کو دیکھتے ہیں اسی میں ان کو خامیاں نظر آتی ہیں، چنانچہ ان کو دنیا میں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے سوچ کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ تو ہم شہد کی مکھی کی طرح بنے، گندی مکھی کی طرح بن کر زندگی نہ گزاریں۔ تو اگر گھر کے اندر بیوی کی سوچ شہد کی مکھی کی طرح ہے تو یہ دوسروں کی بھلائیوں کو، اچھائیوں کو نظر میں رکھے گی اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنا دے گی۔ اور اگر اس کی سوچ گندی مکھی جیسی بن گئی تو بس ہر وقت یہ دوربین فٹ کر کے بیٹھے گی، کبھی میاں کبھی اپنی ساس کے اندر برائیاں ڈھونڈ رہی ہے، کبھی نند میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہے، کبھی کسی اور میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہے، اور کبھی خود خاوند میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ خاوند کی برائیاں ڈھونڈ کر اس کو بھی لیور کے طور پہ استعمال کرتی ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ میاں ان کے ساتھ جتنا مرضی محبت و پیار سے رہے مگر یہ اس کی کسی بات کا کوئی احسان نہیں مانے گی۔ ہاں تم جو کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ اور پھر بچوں کو اس طرح استعمال کرتی ہے کہ مقصد اپنا پورا کرنا ہوتا ہے۔ بچے چاہتے ہیں ہم باہر جائیں مگر نیت اپنی ہوتی ہے، اور بچوں کو سکھا دیا کہ ابو سے کہو باہر لے کے جائیں،
تو بچوں کو ٹول کے طور سے استعمال کرتی ہے، مقصد اپنا نکالتی ہے، احسان خاوند کا نہیں مانتی. سارا مہینہ وہ اچھا رہا مگر اس مہینے پر نظر نہیں ہوگی. اگر ایک دن کوئی بات کڑوی کسیلی ہو گئی تو بس وہ ایک بات خاوند کی برائی کے لیے کافی ہوگی. یہ عدم توازن اچھا نہیں. انسان کی اچھائیوں کو بھی دیکھو، انسان کی برائیوں کو بھی دیکھو. اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو وہ انسان اچھا ہے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر وہ انسان برا ہے. بہرحال یہ جو شیطانیت کا پہلو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مرد اگر کدال لے کر بھی اپنے گھر کو تباہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پاتا، عورت سوئی لے کر بھی اپنے گھر کو تباہ کرنے بیٹھے تو وہ جلدی تباہ کر لیا کرتی ہے. تو یہ بیوی اپنے میاں کو پھر سلو پوائزننگ کرتی ہے، قریبی رشتے ناتوں کو توڑ دیتی ہے، اور یہ چیز انتہائی بری ہے. اور یہی جوان بیوی جو ساس کو برا کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسے مجھے بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، میرے لیے محبت ہونی چاہیے، جو سب چیزیں ساس سے توقع کرتی ہے، جب یہی ذرا عمر بڑی ہو کر ساس بن جاتی ہے یہ وہی کام کرنے لگ جاتی ہے جو بری ساسیں کیا کرتی ہیں. چنانچہ ساس بن کر اس کو اجارہ داری کی جو ہے وہ حیثیت مل جاتی ہے. اب یہ اپنا حکم چلاتی ہے. اب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں ہونے دیتی. یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میری مٹھی میں رہے، حتیٰ کہ چھوٹے موٹے خرچ کی بھی کوئی بات ہے پہلے مجھ سے اپروول ملے اور پھر بیوی کوئی کام کر سکے. یہ جو ساس کے ذہن میں این او سی دینے کی بات سما جاتی ہے نا کہ میرا بیٹا ہر بات میں پہلے مجھ سے این او سی لے پھر بیوی سے بات کرے، یہ چیز شیطانیت کا پہلو ہے. بیٹے کی شادی کے بعد زندگی کے دو حصے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ حصہ، یہ اس کا پرائیویٹ حصہ ہے. ماں کو چاہیے کہ بیٹے کو اتنا موقع دے، یہ نہ ہو کہ اس کا دم گھٹے اور اس کو گھر میں اپنی بیوی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لانی بھی مصیبت ہو جائے. ایسا بھی دیکھا گیا کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے گھر میں کوئی چیز لا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ امی برا کہے گی. تو جب ساس بنتی ہے تو ذرا دل کو بڑا کر لے اور کہے کہ اب شریعت نے جو حقوق طے کیے ہیں وہ اسی طرح ہونے. تو اس لیے چاہیے تو عورت جب ساس بنتی ہے پھر اس کو اپنا اختیار دکھانے کی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے کہ دیکھو بات میری چلے گی، حکم میرا چلے گا، اجازت میری چلے گی. ذرا تم نے میری اجازت کے بغیر کچھ ایسا ویسا کیا، دیکھا میں تمہیں ابھی میکے پہنچا دوں گی. حالانکہ جب یہ خود بیوی تھی تو انہی باتوں پہ یہ روتی تھی. اب جب ساس بن گئی تو یہی باتیں ساری کرتی پھرتی ہے. اتنی بسا اوقات بڑھیا ہو کر یہ ظالمہ بن جاتی ہے الامان والحفیظ. چنانچہ ایک بچی کی شادی ہوئی یو کے میں خالہ کے گھر. وہ پاکستان کی رہنے والی بچی تھی، نیک تھی، عالمہ تھی. اس نے یہ واقعہ اپنے حالات میں خود اس عاجز تک پہنچایا. کہنے لگی خالہ کے گھر شادی ہوئی مگر خالہ کا بیٹا نشہ کرتا تھا. میں نے اس کے ساتھ 6 مہینے 1 سال گزارا جیسے گزار سکتی تھی. 1 سال کے بعد میں نے اسے سمجھانا شروع کیا خامن کو کہ یہ نشہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں. اچھے انداز سے، پیار کے انداز سے خامن کوشش کرنے لگا کہ بھائی وہ نشے کو چھوڑے، لیکن کبھی کبھی وہ پھر جو ہے نشہ کر لیتا. خیر یہ بات چلتی رہی. بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ صرف پیتا ہی نہیں، اس نے تو باقاعدہ ایک لڑکی کو بیوی کے طور پر بھی رکھا ہوا ہے. کہنے لگی کہ اب تو میرے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. اب میں نے اسے سختی سے کہا کہ بھائی تم اپنی زندگی حلال طریقے سے گزارو. میں سارا دن گھر میں تمہارے انتظار میں بیٹھتی ہوں اور شام آتے ہو تو تمہیں نیند آنکھوں میں ہوتی ہے، آتے ہی سو جاتے ہو. میرا حال بھی نہیں پوچھتے کہ جیتی ہوں یا مرتی ہوں، میری کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں.
اور باہر جاتے ہو تو تمہارے لیے خرچے بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ اب جب میں نے خاوند کو یہ بات کہنی شروع کی تو خاوند نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی کہ یہ تو مجھے یہ بھی کہتی ہے، یہ بھی کہتی ہے۔ اب ماں بجائے اس کے کہ بیٹے کو سمجھاتی، بیٹا پینا پلانا بھی بری بات ہے اور جائز بیوی کے ہوتے ہوئے پھر تم یہ حرام کام جو کرتے ہو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے، ماں نے اپنے بیٹے کی فائل لینی شروع کر دی۔ ہاں تم کون سا اس کی خدمت کرتی ہو، تم کون سا اتنی خوبصورت ہو۔ اب ذرا سوچئے، یہ خالہ ہے، یہ ساس بنی ہے، یہ اپنی بھانجی کو خوبصورت نہ ہونے کے تانے دے رہی ہے، حالانکہ وہ بچی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، مگر چونکہ دوسری طرف گوری لڑکی تھی، اب ساس کہہ رہی ہے وہ گوری لڑکی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میرا بچہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ان ناانصافی کی انتہا دیکھیے کہ ماں کو بجائے اس کے کہ بیٹے کو سمجھاتی، وہ اپنی نیک سیرت خوبصورت عالمہ بچی کو کہہ رہی ہے کہ تم کیوں میرے بیٹے کو یہ بات کہتی ہو، تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں۔ کہنے لگے چند دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پھر اسی طرح جو ہے اس کا آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ میں نے پھر اسے سمجھایا تو اس نے اس وقت عشاء کا وقت تھا، اپنی ماں کو بتا دیا۔ اس کی ماں کو غصہ آیا، تم میرے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کی جرت کیسی کر رہی ہو؟ چنانچہ ساس نے اپنی سگی بھانجی کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیا۔ اب وہاں اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں، وہ جوان بچی کہنے لگی کہ میں اس وقت صرف دوپٹے میں تھی اور مجھے گھر سے باہر نکال کے کنڈی لگا دی۔ اب میں 1 گھنٹہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، بیل دیتی رہی، کوئی نہ دروازہ کھلا۔ مجھے ڈر لگے کہ لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، کہیں گے دروازے پہ کیوں کھڑی ہے تو کوئی مرد میری طرف نہ آئے۔ چنانچہ میں نے بے اختیار راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان بچی کہنے لگی وہ رات پوری کی پوری میں نے سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے گزار دی، میں ڈر کے مارے بیٹھتی بھی نہ کہ کوئی مرد یہ نہ محسوس کر لے کہ یہ اکیلی ہے، اور چلتی اس لیے رہتی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کہیں جا رہی ہے۔ اب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور مجھے کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا کہ میں جس دروازے پہ چلی جاؤں اور مجھے چھت نصیب ہو جائے۔ کہنے لگی میری سگی خالہ نے مجھے دھکا دیا اور اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ جوان العمر پردے دار لڑکی ہے اور میں اپنے اس بچے کی وجہ سے کر رہی ہوں جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر کے کیا، حتیٰ کہ میں نے ساری رات جاگ کر سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے گزاری۔ وہ بچی کہنے لگی جتنا بے سہارا میں نے اپنے آپ کو اس رات دیکھا، اتنا بے سہارا انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا۔ دنیا کی محبت چلی گئی، وہ جو سلوک کی منزلیں لوگ سالوں میں طے کرتے ہیں اس ایک رات کے دھکے نے مجھے سکھا دیے۔ میرے دل سے دنیا کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر نیلی چھت والا اپنا ہے۔ میں اسی سے دعا مانگتی رہی، اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، میری جان کی حفاظت کرنا۔ کہنے لگی کہ رات کو عجیب و غریب شکلوں کے نوجوان لڑکے کبھی دائیں سے گزرتے کبھی بائیں سے گزرتے، میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے وہ رات کتنی پریشانی میں گزاری۔ بالآخر ایک جو ہے لیڈی پولیس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے روکا اور کہنے لگی کہ تم کیوں اس وقت سڑک پہ چل رہی ہو، ابھی تو صبح کا وقت ہو چکا، رات کے 4 بج چکے۔ میں نے کہا کہ بس میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا چلتی ہوں تھوڑی دیر۔ وہ کہنے لگی کہ مشرقی لڑکیاں رات کو اس طرح اس وقت نہیں چلا کرتی، آخر تم کیوں چل رہی ہو؟ تو کفار عورتوں کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ مشرقی لڑکیاں رات کو گھر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچاتی ہوں۔ اس پولیس والی عورت نے مجھے گھر کے دروازے پر پہنچایا۔ میں نے اسے کہا آپ چلی جاؤ اور میں دروازہ کھٹکھٹا لوں گی، میرے جو ہے گھر کے لوگ سو رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، تھوڑی دیر کے بعد جاگیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس طرح میں نے پولیس کی عورت سے جان چھڑائی اور پھر 1 گھنٹہ میں دروازے کی دہلیز پر بیٹھی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ تب جا کر دروازہ صبح کے وقت اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے کھولا اور میں دروازے میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی
تم نے دیکھ لی اپنی اوقات، آئندہ اگر ذرا بات کی تو پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر دھکا دے دیں گے۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ وہی خالہ ہے جس کو شریعت نے ماں کا درجہ اور رتبہ دیا۔ شریعت کا حکم ہے اگر کسی کی ماں فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی خالہ کا وہی اکرام کرے، وہی عزت کرے جو ماں کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی مانند ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان کے اندر شیطانیت بڑھتی ہے تو پھر جب یہ عورت ساس بنتی ہے تو پھر اس کے اندر انصاف نہیں رہتا، بلکہ اپنی چوتراہٹ، اپنی جو ہے من مانی کرنے کے لیے اپنے جائز ناجائز ہر حکم کو یہ پورا کرواتی ہے اور کہتی ہے دیکھو کہ تم جو ہے تم میرے سامنے کتنے محتاج ہو۔ واقعی بہو بیٹی کی مانند ہوتی ہے، اس کو ہر حال میں خدمت ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر بیٹی کی بات، بہو کی بات سچ ہے تو پھر سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ شیطانیت اگر بیوی کے اندر گھس جائے تو اس کو جو ہے خلاف شرع کام سمجھا دیتی ہے، اور اگر ساس کے اندر گھس جائے اس کو خلاف شرع کام سمجھا دیتی ہے۔ اس شیطانیت کا اندر سے نکالنا ضروری ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہی لڑکی شادی سے پہلے جس کو ساس نے پسند کر لیا اور پسند اور محبتوں کے ساتھ لے کے آتی ہے، جس دن وہ بچی گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے اس دن سے وہ بچی اچھی جو ہے لگنے کی بجائے بری لگنے لگ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ جو ہے بسا اوقات اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑھیا وہ تو فتنے کی پڑیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شیطانیت سے ہمیں بچائے۔ کہتے ہیں کہ جی جب میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ ہاں تم بڑی اچھی تھی کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھی زندگی گزارتی رہی۔ ہر شخص دوسرے کو کامل انسان دیکھنا چاہتا ہے مگر خود کامل بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب کا جہاں تذکرہ کیا وہاں ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر تو کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں عورتوں کے مکر کی بات کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو عورت کے مکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے کا لفظ استعمال کیا، شیطان کے مکر کے لیے اللہ نے کمزور کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ بگڑی ہوئی عورت تو ابلیس کی بھی خالہ ہوتی ہے، وہ تو ابلیس سے بھی 2 قدم مکر میں آگے ہوتی ہے۔ ابلیس اس سے بھی کچھ باتیں سیکھتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے کہ مجھے اس نے باتیں فلاں فلاں مکر اور فریب کی سکھائیں۔ تو یہ جو انسان کی شخصیت میں شیطانیت کا پہلو ہے اس کی اصلاح کرنی انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ شیطانیت غالب رہے انسان عیب جوئی بھی کرتا ہے، عیب گوئی بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں ہر وقت دوسروں کے عیب چننے میں مصروف ہے یا دوسروں کے عیب لوگوں کو بتانے میں مصروف ہے، سمجھ جائیں کہ اس کے اندر شیطانیت کا پہلو غالب آ گیا۔ اور اگر کسی کے اندر آپ جنسی گناہ زیادہ دیکھیں، ہر وقت بے پردہ ہو کر فیشن کے ساتھ باہر نکلنا، غیر مردوں کی طرف للچا کر دیکھنا، سمجھ لیں اس کے اندر حیوانیت کا پہلو زیادہ ہے۔ تو آج اس شیطانیت کے پہلو پہ بات ہونی تھی، اور اسی وجہ سے پھر انسان رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے اور گھروں کی فضا خراب ہوتی ہے۔ یہ لگائی بجھائی انتہائی بری بات ہے، یہ دلوں کو دور کر دیتی ہے اور بالآخر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ بلکہ علماء نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی غلام لینے کے لیے گیا بازار میں تو کیا دیکھا کہ ایک غلام دکھ رہا ہے، دیکھنے میں صحت مند ٹھیک ٹھاک ہے مگر قیمت معمولی ہے۔ اس نے بیچنے والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اسے معمولی قیمت پہ کیوں بیچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اس میں ایک عیب ہے۔ پوچھا کون سا عیب؟ اس نے کہا کہ یہ لگائی بجھائی کرتا ہے۔ تو سوچنے والے نے سوچا یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا، تھوڑی قیمت ہے۔ اس نے وہ غلام خرید لیا، گھر لے کے آیا۔ چند دن کے بعد اس غلام کو جب گھر کے ماحول کا پتہ چل گیا، اب اس نے اپنی لگائی بجھائی والی عادت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ خامند کو بیوی کے بارے میں بتاتا،
کہ یہ اچھی نہیں، اور بیوی کو خامند کے بارے میں کمنٹس دیتا کہ تمہارا خامند اچھا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا، بیوی کے پاس اس کو موقع مل گیا بات کرنے کا، تو اس نے یہ بات کہی، کچھ پتہ بھی ہے تمہارا میاں تو باہر ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے اور سب چیزیں طے بھی ہو چکی ہیں اور تمہارے اوپر سوکن آنے والی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد تمہاری وہ حیثیت نہیں رہے گی جو اس وقت ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس نے عورت کو اتنا ڈرا دیا کہ بہت زیادہ سوچنے لگی اب میں کروں تو کیا کروں۔ چنانچہ جس نے بتایا اسی کے اعتماد وہ عورت بیچاری کر گئی کہ تم بتاؤ اس مصیبت سے میں کیسے چھوٹ سکتی ہوں۔ کہنے لگا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ایک عمل ہے جو کوئی آدمی کرتا ہے مگر اس کے لیے اس کو خاوند کی ریش کے داڑھی کے بال چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم مجھے خاوند کے داڑھی کے بال کاٹ کے دے دو میں اس سے عمل کرواؤں گا تو پھر یہ اپنے تمہارے اوپر سوکن لانے کی بات ہی بھول جائے گا۔ عورت بیچاری جو بھولی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس مکر و فریب کا، وہ بات سمجھ گئی۔ اس نے کہا بہت اچھا، چنانچہ اس نے اسے ایک کینچی یا اس قسم کے کوئی اوزار لا کے دیا کہ تم اپنے خاوند کے داڑھی کے بال مجھے کاٹ دینا۔ چنانچہ عورت اس کے لیے تیار ہو گئی کہ ہاں میں آج رات جب خاوند سوئے گا اس کے داڑھی کے کچھ بال میں نیچے سے کاٹوں گی گلے کے قریب سے تاکہ اوپر سے پتہ نہ چلے۔ اب جب اس نے یہ بات پوری کر لی تو یہ غلام اپنے میاں کے اس خاوند کے پاس آیا، کہنے لگا تم تو میاں دور ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تمہاری بیوی کسی کے عشق کے اندر گرفتار ہے، چاہتی ہے کہ تم سے جان چھڑائے اور اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس نے کہا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، بلکہ اس کی دلیل تو یہ ہے آج تم جب رات کو سونے لگو گے تم دیکھنا تمہاری بیوی کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، کیسی ہوگی، چھری ہوگی، وہ تمہارے گلے کے اوپر گھونپ دے گی اور تمہیں آج مار ڈالنے کا پروگرام بنا چکی ہے۔ چنانچہ خاوند بڑا پریشان ہوا، بہرحال گھر آیا، گھر آ کر جب اس نے کھانا کھا لیا اب وہ جھوٹ موٹ سو گیا، خراٹے لینے لگا مگر نیند کہاں تھی، اندر سے تو جاگ رہا تھا۔ وہ سادی عورت بیچاری جب اس نے دیکھا کہ گھنٹہ گزر چکا، خاوند نے خراٹے لینے شروع کر دیے تو اس نے وہ کینچی اٹھائی کہ میں خاوند کے داڑھی کے نیچے کے بال کاٹوں۔ جب وہ اپنی کینچی اس خاوند کے گلے کے قریب لے کر گئی، خاوند اٹھ بیٹھا، کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو اور تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ خاوند کو اتنا غصہ آیا اس نے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سر پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ بیوی تو وہیں فوت ہو گئی۔ اب جب صبح کا وقت ہوا وہ غلام اس بیوی کے بھائی کے پاس گیا، کہنے لگا تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کو تو رات خاوند نے اتنا مارا کہ اسے مار ہی دیا گیا۔ چنانچہ اس بھائی کو جب پتا چلا وہ بھاگا ہوا آیا اور وہ بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا، اس نے خاوند کے سر پہ ماری اور خاوند کو بھی مار دیا۔ اب یہ لگائی بجھائی کرنے والا غلام آزاد ہو گیا، نہ بیوی رہی نہ خاوند رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لگائی بجھائی کرنا یہ بہت ہی برا کام ہے، انسان کی جان کا بھی خطرہ، انسان کے ایمان کا بھی خطرہ، اور کئی مرتبہ یہ ساس بہو کے جھگڑے یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کے کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے، دوسرا اسے اور انداز سے سمجھ لیتا ہے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، باتوں کو کلیریفائی نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے وضاحت طلب نہیں کرتے۔ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہی ہے کہ جیسے بہو بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ تھی کسی جگہ، اس کو ضرورت محسوس ہوئی قضائے حاجت کی، اس نے اپنی ساس کو بتایا میں بیت الخلاء جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے پوری طرح سمجھا نہیں اور وہ اسے کہنے لگی تمہیں کیا جلدی ہے، تھوڑی دیر میں خاوند آ جائے گا، اس کے ساتھ چلی جانا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بہو نے کہا مجھے اجازت دیں میں بیت الخلاء جانا چاہتی ہوں،
پھر ساس نے اسے روکا. جب ایک دو دفعہ کے بعد اس لڑکی کو یوں محسوس ہوا کہ تقاضا میری برداشت سے زیادہ ہے، چنانچہ وہ خود چلی گئی. ابھی گئی تھی کہ پیچھے سے خامد آیا. اس نے پوچھا بیوی کہاں چلی گئی؟ تو وہ ماں کہنے لگی کہ میں نے تو اسے روکا تھا، اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ خامد کو لے کے جانا. تو ماں سمجھی کہ شاید یہ بیت الخالہ جا رہی ہے، خالہ کے گھر جانا چاہتی ہے. اس کو بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیت الخلا ٹوائلٹ کو کہتے ہیں اور بیت الخالہ خالہ کے گھر کو کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کچھ کہا، سننے والے نے کچھ سنا، اور اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو گئی. شیطان مردود اس قسم کی غلط فہمیاں دل میں ڈال دیتا ہے اور پھر گھروں میں جھگڑے کی ابتدا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ کسی نے شیطان کو دیکھا، اس نے کہا او مردود تو نے کیا دنیا میں فساد پھیلایا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں، انسان خود فساد مچاتے ہیں، میں تو بس انگلی ہی لگاتا ہوں. اس نے کہا تم نہیں جھگڑے کرواتے ہو. کہنے لگا اچھا ذرا میری بات دیکھ لو. چنانچہ شیطان اسے لے کر ایک مٹھائی والے کی دکان پر گیا. اس نے مٹھائی کا شیرہ بنایا ہوا تھا. شیطان نے وہ شیرہ انگلی پہ لگایا اور وہ شیرہ دیوار کے اوپر لگا دیا. جب دیوار پر لگایا تو پھر اس کے اوپر مکھی آ کر بیٹھی. شیرہ کھانے کے لیے، مکھی کو کھانے کے لیے ادھر سے چھپکلی آ گئی. جب چھپکلی کھانے لگی، ایک گاہک نے چھپکلی کو دیکھا تو اس نے چھپکلی کو جوتا مار ڈالا، مگر جوتا جو ریٹرن ہوا تو مٹھائی کے برتن میں آ کے پڑا. چنانچہ مٹھائی والے نے اس لڑکے کی پٹائی کرنی شروع کر دی. لڑکے کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے مٹھائی والے کی پٹائی کرنی شروع کر دی. شیطان کہنے لگا دیکھو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، فقط انگلی لگائی، شیرہ لگایا تھا، باقی کام تو سارا انسان خود کرتے ہیں. یہ شیطان ایسا ہی ہے، یہ فقط شیرہ لگا دیتا ہے اور پھر انسان آپس میں الجھ پڑتے ہیں. لیکن اپنے اندر اگر ان کے شیطانیت نہ ہو، انسانیت ہو، تو پھر ان کے اندر معاملہ فہمی ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے جھگڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، محبتوں سے رہتے ہیں. یاد رکھنا جتنی محنت سے انسان جہنم خریدتا ہے، اس سے آدھی محنت سے اسے جنت مل سکتی ہے. ہم کیوں اپنے گھروں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں؟ چاہیے کہ اسے نیکوکاری کا ماحول بنائیں اور اپنے اللہ کی بندگی کر کے زندگی گزاریں. لیکن خواہشات انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے. قیدی وہ عورت نہیں ہوتی جو چار دیواری کے اندر بند ہوتی ہے. قیدی اس عورت کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے خواہشات نفسانی نے گھیر لیا ہوتا ہے. یہ بیچاری قیدی ہے جو نفسانی خواہشات میں چاروں طرف سے گھر چکی. آج اکثر دیکھا گیا جوان بچیاں نفسانی خواہشات میں گھر چکی ہوتی ہیں، قیدی بن کر زندگی گزارتی ہیں، مگر اللہ کی قیدی نہیں، شیطان کی قیدی ہوتی ہیں. اسی کی والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، دوسروں کے دلوں کو دکھاتی ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھتی. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے مومن کی ہو یا کافر کی ہو. تو شریعت بلا ضرورت کسی کی بھی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتی. تو دیکھیے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، مومن کی ہو یا کافر کی. مومن کی ہو تو پھر تو بہت بری ہے، اس لیے کہ اللہ نے مومن کو شان دی اور آج دل کو توڑنا بہت آسان کام سمجھا جاتا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اب دل توڑنے سے عورت یہ نہ سمجھ لیں فلاں نے گناہ کی فرمائش کی، اب میں اگر بات نہیں مانوں گی تو دل ٹوٹے گا. یہ بات نہیں ہے. خلاف شریعت کسی کی اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی کوئی بات نہیں ماننی. تو جب بھی دل توڑنے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر میں رہتے ہوئے دل توڑنے کی بات ہوتی ہے. بہرحال عورت جو ہے اس کے اندر اگر نیکی غالب ہو تو وہ گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر شیطانیت غالب ہو جائے تو گھر کے لیے وہ زحمت ہوتی ہے. اس دنیا میں عورت کے آنسوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. یہ ایسے روتی دھوتی ہے، خاوند کے سامنے ٹسلے بہاتی ہے،
خاوند کے سامنے آنسو گراتی ہے، اسی لیے تو مگرمچھ کے آنسو ان کو کہا گیا کہ پھر جو چاہتی ہے منوا لیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو کمزور ہے، لیکن بڑے بڑوں کو یہ گرا دیتی ہے اور ان کو جو ہے پھسلا دیتی ہے۔ اس لیے ایک بری عورت 70 برے مردوں سے زیادہ فساد پھیلا لیتی ہے۔ 70 برے مرد فساد پھیلانا چاہیں وہ اتنا فساد نہیں پھیلا سکتے جتنا ایک بری عورت فساد پھیلا دیتی ہے، خاندان کے اندر مصیبت برپا کر دیتی ہے۔ ایک چہرے پہ 2 چہرے سجانے کی یہ ماہر ہوتی ہے، چنانچہ خاوند کے سامنے کچھ اور بنتی ہے، دوسروں کے سامنے کچھ اور بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ یہ شیطانیت کا پہلو ہے، اس کو اپنے زندگی سے ختم کر دیا جائے۔ اسی شیطانیت کے پہلو کی یہ جو ہے دلیلیں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں۔ ذرا سی بات کی عورت عملیات کے پیچھے بھاگی چلی جاتی ہے، جادو کے پیچھے بھاگتی ہے، سفلی عمل کرواتی ہے، ٹونے کرواتی ہے، جن بھوت کی داستانیں گھڑ لیتی ہے، اپنے جو ہے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے شگون لیتی ہے، ریاکاری اور دکھاوے کے پیچھے ہوتی ہے، نمود و نمائش کی ملکہ ہوتی ہے اور رسم و رواج کے اوپر ایسے عمل کرتی ہے جیسے کہ نیک لوگ سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں سب اسی شیطانیت والی صفت جو ہے، شیطانیت والی خباثت کا اثر ہوتا ہے کہ یہ عورت ایسے یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو انسانیت کی شخصیت میں ایک حیوانیت کا پہلو ہے، اس کو آپ نے 2-3 دنوں میں تفصیل کے ساتھ سن لیا۔ ایک شیطانیت کا پہلو ہے، حیوانیت کے پہلو کو ضرورت کے درجے تک سمیٹ کے رکھنا ہے، اس سے بڑھنے نہیں دینا، لیکن شیطانیت کے پہلو کو سرے سے ہی ختم کر دینا ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکال دینا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو مکر فریب سے دور ہوتی ہیں، دھوکے سے دور ہوتی ہیں، ریاکاری سے دور ہوتی ہیں، نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو اور زیادہ بڑھائے اور اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا کرے۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اسی شیطانیت والی جو ہے پہلو کی یہ بات ہوتی ہے کہ عورتیں لعنت ملامت زیادہ کرتی ہیں، زیادہ بد دعائیں کرتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی میں نے۔ صحابیات نے پوچھا یا صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو ان کو ہر چیز سے لعنت کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا اپنے خاوند کی ناشکری ہوتی ہے، اس کا احسان نہیں مانتی۔ جتنا مرضی اچھا بن کے رہنے کی وہ کوشش کرے، مگر اس کی جو ہے اچھائی کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور اس کی برائی کو ہر وقت سامنے ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے میں نے عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں زیادہ گئیں، اور ایک یہ بد دعائیں بہت دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ذرا کوئی بات مرضی کے مطابق نہ ہو تو جن کے اندر شیطانیت غالب ہوتی ہے وہ پھر مرد کو جو ہے متاثر کرنے کے لیے بد دعائیں دیتی ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ بیوی نے بد دعائیں کیا دینی، ماں بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے۔ جس عورت نے خود بچے کو جنا پالا پوسا، اب اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو بد دعائیں دینے بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ سمجھیں گے شاید بڑے غلطی کرتے ہیں، دکھی ہو کے بد دعائیں دیتی ہے۔ ارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو بد دعائیں دیتی ہیں، ایسی جاہلہ ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ماں کا منصب کیا ہے، انہوں نے دین کا علم پایا نہیں ہوتا، کسی سے روحانی تعلق جوڑا نہیں ہوتا، ان کو دین کی خبر نہیں ہوتی۔ دودھ پینے والا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے ہے، امی مجھے اٹھا لو، اور خود یہ کسی کام میں لگی ہے، اس کو دھکا دے کے پیچھے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ بے قدروں کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے، وہ کیسا کریم پروردگار ہے۔ ماں کو دیکھا اپنے بچے کو دھکا دے کے کہتی ہے دباؤ، پیچھے سے ہٹتا ہی نہیں، بچہ بیچارہ رو کے پھر پیچھے آتا ہے، کہتی ہے تو سوتا تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا، کیا تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ اب یہ ماں جب اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو یہ کہہ رہی ہے تو سوتا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، تو یہ بد دعا کی عادتیں بہت بری عادتیں ہیں۔ چنانچہ ایک عورت تھی، اس کو اللہ نے اسی طرح بیٹا دیا،
اس نے اپنے غصے میں آ کر اپنے بچے کو اسی قسم کی بد دعا دے دی، مر جاتا تو اچھا تھا۔ بعد میں پھر عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے بد دعا نہیں دیتی، بس زبان سے نکل جاتی ہے۔ دیکھیے جب تمہاری زبان سے نکل گئی یہ عمل اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا، اب اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ تم نے تو زبان کی کمٹمنٹ دے دی، چنانچہ ایک عورت نے بچے کو کہہ دیا تو مر جائے تو اچھا، مجھے کیا تم نے ہر وقت پریشان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو نیک بنایا، لائق بنایا، وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، حتیٰ کہ اتنا اچھا وہ کاروبار کرنے والا بنا، لوگ اس کی مثال دیتے، اتنا خوبصورت بنا کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، لوگ اس کی مثال دیتے۔ وہ اتنا نوجوان تھا، پورے محلے کے اندر ماں باپ بچوں کو مثالیں دیتے تھے کہ کاش تم ایسے بن جاتے۔ عورتیں طمع کرتی تھیں ہمارے بیٹے بھی ایسے نیک بنے، اتنے لائق، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت بنے، وہ ایسا یوسف ثانی قسم کا بچہ بنا۔ ماں نے اس کی شادی کا انتظام کر لیا۔ جب ساری تیاریاں کر لی اور شادی کا دن قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو موت دے دی۔ اب جب جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے، اب ماں بیٹھی رو رہی ہے، میرا جوان بیٹا مجھ سے چلا گیا، جدا ہو گیا، میں نے تو شادی کی تیاری کر رکھی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ والے کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کو جا کے کہو تمہاری اپنی دعا قبول ہوئی، مگر ہم نے بچپن میں موت نہیں دی، ہم نے چاہا اس نعمت کو ہم ذرا بڑا ہونے دیں، جب یہ پک کے پھل تیار ہو جائے گا ہم اس وقت پھل کاٹیں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا تم نے کس نعمت کی بے قدری کی۔ مگر اس عورت سے اس نوجوان بیٹے کا ایسا صدمہ ہوا، ساری عمر کے لیے پاگل ہو گئی۔ وہ گلیوں کے اندر تنکے چنا کرتی تھی، ہم نے بھی اس عورت کو دیکھا، مگر اس کا بیک گراؤنڈ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو شیطانیت کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ اس پہلو کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم انسان بن کر زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے مالک، ہماری اصلاح فرما، ہمارے اندر سے شیطانیت والی چیزوں کو دور فرما۔ اے اللہ، دغا مکر فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، لوگوں کے دل دکھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم جانور بن کر زندگی گزارتے پھرتے ہیں، ہمیں انسانیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم نے آپ کے بندوں کو دکھی کر رکھا ہے، پروردگار اس کے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم دوسروں کے آداب کی حقوق کی رعایت نہیں کرتے، پروردگار ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ قیامت کے دن کی بے سر و سامانی سے محفوظ فرما۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے معاملات کو زندگی میں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں رشتے ناتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ رب کریم، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے اب تک جس بندے کے ساتھ کی زیادتی برائی کی، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن وہ معاف کروا دیجیے، اور دنیا کے اندر ہمیں اس کی مکافات کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، ہمارے گھروں کو سکون والی زندگی نصیب عطا فرما، سکون کا ماحول عطا فرما۔ رب کریم، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما، گھر کے سارے لوگوں کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر کو مثالی گھرانہ بنا، اور اے اللہ دینی برکتیں ہمارے گھر سے جاری و ساری فرما۔ جتنی مقصورات موجود ہیں سب کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، سب کا یہاں چل کے آنا قبول فرما۔ اللہ، آپ کی بندیاں اپنے گھروں کے کام کاج چھوڑ کے یہاں آتی ہیں، رب کریم ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ دامن پھیلا کر بیٹھی ہیں، اپنی رحمت سے ان کے دامنوں کو بھرپور فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں جو دکھ ہیں ان دکھوں کو دور فرما، دلوں کی جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی صحت عطا فرما، روحانی صحت عطا فرما۔ رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم، ہماری مغفرت فرما، اور رمضان مبارک کے اس عشرہ میں پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ کی دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ رب کریم، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم نے ان سے وعدے کیے یا ان کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك